السلام علیکم دوستو، آپ سب کو میں اپنے چینل انگریبک پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، یہ لیسن ہمارا ہے عربک گرامر سیریز کا سبق نمبر 4، جس میں ہم غیر منصرف اسما کو جانیں گے، ان کی تعریف اور ان کے اگزامپل، اور ان کو ہم پہچان کس طرح سکتے ہیں کہ یہ اسم غیر منصرف ہے۔ آج اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اگر میں آپ کو ریکیپ دوں تھوڑا سا، تو ہم یہ عربک گرامر سیریز میں اعراب کے ٹاپک پر تھے۔ اعراب کے لحاظ سے ہم نے کہا تھا کہ اسما کی دو اقسام ہوتی ہیں، پہلی کیا ہے معرب اسما اور دوسری ہے مبنی اسما۔ اور پھر ہم نے معرب اسما کو دیکھا تھا۔ معرب اسما میں دو اقسام آتی ہیں، ایک ہے منصرف جو کہ منون ہوتے ہیں، اور پھر آتے ہیں غیر منصرف جو کہ غیر منون ہوتے ہیں۔ منصرف اسما کے بارے میں لیسن نمبر 3 تھا، جو کہ اس سے پچھلا لیکچر تھا ہمارا، وہ ڈیٹیل میں تھا۔ اس میں ہم نے ایک ایک چیز ڈسکس کی تھی کہ منصرف اسما کیا ہوتے ہیں، ان کی تعریف کیا ہوتی ہے، ان کو پہچانتے کس طرح ہیں۔ تو آج ہم غیر منصرف اسما کو دیکھیں گے کہ یہ کیا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اگر ان کی تعریف کی بات کریں تو یہ وہ اسما ہوتے ہیں جن کے آخر میں تنوین نہیں آتی اور ان کی حالت نصب اور حالت جر ایک جیسی ہوگی۔ اب یہ ڈیفینیشن آپ کو تقریباً 2 پوائنٹس کلیئر کر رہی ہے۔ پہلا کہ ان اسما کے آخر میں تنوین نہیں ہوگی، سنگل پیش ہوگی، سنگل زبر ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ان کی حالت نصب اور حالت جر ایک جیسی ہوگی۔ اب حالت نصب اور حالت جر ایک جیسی ہوگی، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم اسے مثال سے سمجھتے ہیں تاکہ ہماری اچھی سی انڈرسٹینڈنگ اس کی بن سکے۔ حالت رفع کیا ہوتی ہے کہ اسم میں آخری حرف پر پیش ہوتا ہے، حالت نصب میں آخر میں زبر ہوتا ہے، اور حالت جر میں آخر میں زیر ہوتی ہے۔ حالت رفع اس کی کیا ہے؟ مثال کی بات ہے، اسم میرے پاس ہے اسحاق، اسحاق۔ اب آخر میں قاف کے اوپر پیش ہے تو حالت رفع میں چلا گیا، اور چونکہ اس کے اوپر تنوین نہیں ہے، سنگل پیش ہے، اس لیے یہ لفظ کیا ہے، یہ اسم کیا ہے؟ غیر منصرف ہے۔ اور آگے ہے اسحاق، اسحاق، قاف کے اوپر زبر ہے، حالت نصب ہے یہ، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ بھی غیر منصرف ہے۔ اب تیسرے لفظ پہ اگر آپ غور کریں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے اسحاق، جبکہ یہ حالت جر ہے۔ اب حالت جر کا اصول کیا ہوتا ہے کہ آخر میں حرف کے نیچے زیر ہوتی ہے، لیکن یہاں پر زبر ہے، تو غیر منصرف اسما کی یہی ایک پہچان ہے جو انہیں اسما سے، یعنی کہ منصرف اسما سے بہت اچھی طرح سے الگ کرتی ہے، ڈفرینشیٹ کرتی ہے۔ پہلے تو کیا ہوگا کہ ان کے آخر میں تنوین نہیں آتی، اور دوسرا کیا ہے کہ ان کی جو حالت نصب اور حالت جر وہ ایک جیسی ہے۔ ہم اگر منصرف اسما کی بات کریں تو میرے پاس ایک جو ہم نے جو پچھلے لیکچر میں اگزامپل لی تھی محمدن، وہ حالت رفع ہوگی، محمدن یہ حالت نصب ہوگی، اور محمدین یہ ہوگی حالت جر، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا تھا؟ دن، دن اور دن، جبکہ یہاں پر اسحاق، اسحاق اور اسحاق، پیش کے علاوہ دونوں حالتیں اس کی ایک جیسی ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس یہ ڈیفینیشن اس سے کلیئر ہو جاتی ہے کہ یہ وہ اسما ہوتے ہیں جن کے آخر میں تنوین نہیں آتی اور ان کی حالت نصب اور حالت جر ایک جیسی ہوتی ہے۔ اب اگر آپ مزید اگزامپل لیں تو لفظ ہے آدم، آدم اور آدمہ۔ اس کو ہم آدمی یہ نہیں پڑھ سکتے کیونکہ یہ گرامر کے رول کے خلاف ہے، یہ غیر منصرف اسم ہے، اور اس کی جو حالت جر ہے وہ حالت نصب کی طرح ہوگی۔ جس طرح حالت نصب میں ہم اس کو لکھتے ہیں، بالکل اسی طرح سے ہم اسے حالت جر میں بھی لکھ دیں گے۔ پھر ایک اور اگزامپل ہے ابراہیم، ابراہیم اور ابراہیم۔ اب یہ بھی حالت رفع جو ہے وہ بالکل اس طرح جس طرح ہوتی ہے، اور حالت نصب اور حالت جر یہ دونوں ایک جیسی ہیں۔ اب آگے ہم چلیں تو جس طرح ہم نے منصرف اسما کی پہچان کے لیے 3 نشانیاں ذہن میں رکھی تھیں، اب اسی طرح غیر منصرف اسما کی پہچان کے لیے بھی ہم نے 3 نشانیاں ہی ذہن میں رکھنی ہیں۔ یہ تینوں نشانیاں، بلکہ اگر میں کہوں دو نشانیاں اس میں سے ایسی ہیں جو کہ اس کی تعریف کا حصہ ہیں، اور تیسری ہم ویسے کامن جو ہمارے پاس ٹرم ہے اس کے ذریعے یہ ہم نے اخذ کی ہے۔
غیر منصرف اسما تنوین کے ساتھ نہیں ہوں گے، غیر منصرف اسما تنوین کے ساتھ نہیں ہوں گے، یعنی کہ ان کے آخر میں سنگل پیش یا سنگل حرکت آئے گی، ہم اس کو اس طرح سے کہتے ہیں، ان کے آخر میں تنوین نہیں ہوگی، حرکت ہوگی ایک۔ اور حالت نصب اور حالت جر میں ان کی اعرابی حالت ایک جیسی ہوگی۔ اور تیسری کیا ہے، ان کی تعداد 13% ہوگی۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ جو منصرف اسما ہیں یہ موسٹلی یہی اسما ہوتے ہیں منصرف، اور وہ تقریباً 85% کے قریب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد باقی بچ کے 15، ان 15 میں سے 13% جو اسما ہوتے ہیں وہ غیر منصرف اسما ہوتے ہیں۔ اب ان اسما کو سمجھنے کے لیے ان کی جو ہمارے پاس پہچان ہے ان کو مزید ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہے 7 گروپس میں۔ علماء کی بہت بڑی محنت ہے اس کے پیچھے، انہی محنت کے ذریعے ہم نے غیر منصرف اسما کو مزید 7 گروپوں میں آپ کہہ لیں کہ تقسیم کیا ہوا ہے، جس سے ہمیں ان کی پہچان اور زیادہ آسانی سے ہو سکے گی۔ جن میں سے سب سے پہلی جو ہمارے پاس ہے وہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے اکثر نام غیر منصرف ہیں۔ میں نے اکثر لفظ پہ زور اس لیے دیا ہے کہ کچھ ایکسیپشنز ایسی بھی ہیں کہ جن میں انبیاء علیہم السلام کے نام منصرف ہیں، میں وہ بھی آگے بتاؤں گا، لیکن پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ غیر منصرف کس طرح ہیں۔ آدم، ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، سلیمان، داود، ہارون اور عمران۔ ٹھیک ہے، اب یہ تمام کے تمام نام انبیاء کے ہیں، اور ہر نام کے بعد آخر میں ایک حرکت یعنی کہ ایک پیش لگا ہوا ہے، جس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ تو ہو گئے غیر منصرف اسما۔ اور اگر ہم بات کریں ان کی جو دوسری پہچان حالت نصب اور حالت جر کی، تو جس طرح ہم نے اوپر دیکھا تھا آدم میں آدم، آدمہ اور آدمہ، حالت نصب اور حالت جر ایک جیسی تھی، اسی طرح اسماعیل، اسماعیل اور اسماعیل، سلیمان، سلیمان اور سلیمانہ، اور اسی طرح ان تمام ناموں کی بھی جو حالت نصب اور حالت جر ہے وہ سیم ہوگی۔ اب میں آپ کو کچھ بتاؤں نام ایسے انبیاء کے جو کہ منصرف ہیں، تو وہ کیا ہیں؟ ہود، لوط، شعیب، صالح، نوح، زبور۔ ان تمام ناموں میں آخر میں تنوین لگی ہے، اور ان کی جو ہمارے پاس اعرابی حالت ہے وہ تینوں حالتوں میں مختلف ہے۔ ہودن اس طرح لکھا جائے گا، ہودن اور ہودن، لوطن، لوطن، لوطن۔ تو یہ جو ہیں ہمارے پاس کچھ مزید اس کی اگزامپلز ہیں منصرف اسما کی۔ ہم نے غیر منصرف کو پڑھتے پڑھتے منصرف اسما کو بھی ہم نے ساتھ ٹچ کر لی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، جس طرح ہم نے دیکھا تھا اوپر آدم، آدمہ، آدمہ، حالت نصب اور حالت جر ایک جیسی ہیں، عمران، عمران اور عمران۔ اب جو دوسرا گروپ ہے وہ ہے عربی میں مؤنث اسما۔ عربی میں مؤنث اسما یعنی کہ جن کے آخر میں گولتا ہو یا نہ ہو لیکن آخری حرف پر ایک حرکت لگی ہوتی ہے، خدیجۃ، فاطمۃ، عائشۃ، زینب، مریم۔ اب یہ تمام نام اپنی اعرابی حالت کو صرف حالت رفع میں تبدیل کریں گے، حالت نصب اور حالت جر میں یہ ایک جیسے رہیں گے۔ اچھا، حالت جر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس اسم کے آخر میں زیر آتی ہے، اور جو ہمارے پاس پریپوزیشنز ہوتی ہیں، حروف جار ہوتے ہیں، ان کا بھی یہی رول ہے کہ جب بھی حروف جار کسی بھی اسم سے پہلے آ جائے گا تو اس اسم کے آخر میں زیر آئے گی۔ جیسے کہ ہم لیکن یہاں پر چونکہ ہم غیر منصرف اسما کی بات کر رہے ہیں، تو غیر منصرف اسما میں جب بھی کسی بھی اسم سے پہلے حرف جار لگ جائے گا تو اس کے آخر میں زیر نہیں آئے گی۔ یہی اس کی وجہ ہے کہ انہیں غیر منصرف کہا گیا ہے، کہ ان کی جو اعرابی حالت ہے حالت جر میں تبدیل نہیں ہوتی، وہ حالت جر میں بھی حالت نصب کی طرح رہتی ہے۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں عن عائشہ، عن عائشہ، اگر ویسے بات کریں تو ہم کہتے ہیں عن زیدن، ٹھیک ہے، یعنی کہ جب بھی کسی سے حدیث منقول ہوتی ہے عن زیدن کہتے ہیں، اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بھی حدیث کو منقول کرنا ہو، منسوب کرنا ہو، تو ہم کہتے ہیں عن عائشہ، ہم عن عائشتی نہیں کہتے،
کیونکہ لفظ عائشہ یہ غیر منصرف ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں عائشۃ عائشۃ عائشۃ، فاطمۃ فاطمۃ فاطمۃ۔ پھر آگے ہے تیسرا گروپ مردوں کے نام جو گول تا پر ختم ہوں۔ یہ کون سے ہیں؟ اسامۃ، حذیفۃ، طلحۃ، معاویۃ، شیبۃ۔ یہ تمام نام جو ہیں گول تا پر ختم ہو رہے ہیں اور ان کے آخر میں ایک پیش ہے، یعنی کہ ایک حرکت ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ یہ غیر منصرف ہیں اور ان کی حالت رفع تبدیل ہوگی، حالت نصب اور حالت جر ایک جیسی ہوگی۔ اسامۃ اسامۃ اسامۃ، طلحۃ طلحۃ طلحۃ۔ چوتھا جو گروپ ہے وہ مردوں کے نام جو الف اور نون پر ختم ہوں۔ عدنان، عرفان، سلمان، عثمان۔ یہ تمام نام اپنی اعرابی حالت کو ایک جگہ بدلیں گے، دو جگہ سیم رکھیں گے۔ عثمان عثمان عثمان، عدنان عدنان عدنان۔ اب پانچواں گروپ جو ہے وہ ہے فرشتوں کے نام، ٹھیک ہے۔ فرشتوں کے نام بھی جو ہوتے ہیں جبریل، میکائیل، ہاروت، ماروت۔ یہ نام بھی ایسے ہیں جنہیں غیر منصرف اسماء کی کیٹیگری میں رکھا گیا ہے، اور حالت رفع میں ہاروت اس طرح بولیں گے، حالت نصب میں ہاروت، اور حالت جر میں ہاروت، ماروت ماروت ماروت۔ اسی طرح جبریل، جبریلا اور جبریلا۔ پھر آگے چھٹا جو گروپ ہے وہ ہے شہروں اور ملکوں کے نام، جیسے کہ مکہ، مدین، لندن، فلسطین۔ اب ان چاروں کے نام، یہ چاروں میں نے الفاظ لکھے ہیں، چاروں اسماء لکھے ہیں، یہ چاروں اسماء حالت رفع میں اپنی جو حالت ہے وہ چینج کریں گے، حالت نصب اور حالت جر میں ایک جیسے رہیں گے۔ مکہ مکہ مکہ، فلسطین فلسطین فلسطین۔ یہ ایک جیسے رہیں گے ان کی حالت نصب اور حالت جر۔ پھر آخر میں ساتواں جو ہے کچھ متفرق اسماء، یعنی کہ کچھ عام جو کامن اسماء ہوتے ہیں انہیں بھی غیر منصرف اسماء کہا گیا ہے، بیسڈ آن دیئر جو کہ اعرابی حالت ہے اس پر، ٹھیک ہے۔ فرعون، حامان، قارون، جہنم۔ اب اگزامپل لیں تو فرعون فرعون فرعون، حامان حامان حامان، قارون قارون قارون، جہنم جہنم جہنم۔ یہ ہمارے جو 7 گروپ تھے غیر منصرف اسماء کو پہچاننے کے لیے، یہ وہ 7 کے 7 گروپ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی ہیں۔ اب آخر میں ان کو ایک بار پھر ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ یاد رہ جائیں۔ تو کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ انبیاء علیہم السلام کے اکثر نام، عربی میں مؤنث اسماء، مردوں کے وہ نام جو گول تا پر ختم ہوں، مردوں کے نام جو الف اور نون پر ختم ہوں، فرشتوں کے نام، شہروں اور ملکوں کے نام، اور آخر میں کیا ہے؟ کچھ متفرق اسماء۔ ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو اچھی طرح سے غیر منصرف اسماء کا ٹاپک جو ہے وہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں، شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔